ایک وقت کی بات ہے، رامپور ریاست میں بادشاہ ولبھ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے ایک گرو تھے۔ گرو کی ہر بات بادشاہ سنا کرتے اور گرو کے حکم کو بجا لانا بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایک دن گرو اپنے ایک شاگرد گوتم کے ساتھ بادشاہ کے محل آئے۔ بادشاہ اور گرو کے درمیان اچھی بات چیت ہوئی۔ گرو نے بادشاہ کو کچھ مشورے دیے اور اپنے شاگرد کو لے کر واپس چلے گئے۔ گرو کا شاگرد گوتم ان کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، ان کے پیر دباتا اور ان کا خیال رکھتا، لیکن اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کس سے کیسی بات کرنی ہے اسے بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گرو اکثر اس پر برہم ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شاہی گرو جنگل میں اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک واقعہ رونما ہوا۔ بیچ جنگل میں ڈاکوؤں کی ٹولی نے انہیں گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں چاقو تھے اور وہ بہت خونخوار تھے۔ یہ دیکھ کر گرو نے کہا، میرے پاس کیا ہے آپ کو پتا نہیں، شاید میں تو ایک سادھو ہوں۔ میرے پاس کیا ہوگا؟ نہ تو پیسہ ہے نہ تو سونا چاندی ہے۔ تبھی ایک ڈاکو نے گرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور شاگرد گوتم سے کہا، کیا بولا میں؟ گھر جاؤ، سونا چاندی جو کچھ ہے سب لے آؤ۔ ڈاکو کو برہم دیکھ کر شاگرد گوتم نے کہا، میں وہ سب جا کر گھر سے نہیں لا سکتا۔ میرے گروجی جو ہے نا، انہیں سونا بنانا اچھی طرح آتا ہے۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، فوراً مجھے سونا بنا کر دکھاؤ، نہیں تو تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ تبھی گروجی نے اپنے شاگرد گوتم کی بکواس سن کر سوچا کہ اب تو کچھ راستہ نکالنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا، ہاں مجھے سونا بنانے کا طریقہ آتا ہے، لیکن میں نے ایک جادو کی لکڑی بادشاہ کے پاس رکھوائی ہے۔ مجھے اس لکڑی کی ضرورت ہے، اس لکڑی کے بغیر میں سونا نہیں بنا پاؤں گا۔ اس پر ڈاکو نے کہا، فوراً اپنے شاگرد کو بادشاہ کے پاس بھیجو اور اس لکڑی کو منگواؤ۔ ڈاکو نے انتہائی سخت لہجے میں گرو سے کہا۔ اسی وقت گرو نے ایک خط میں تمام تفصیلات لکھی اور اپنے شاگرد کو دیا اور کہا کہ اسے بادشاہ کو دے دے۔ شاگرد گوتم گیا اور بادشاہ کو وہ دے دیا۔ بادشاہ نے وہ خط لیا جو گرو نے لکھا تھا اور اسے پڑھنے لگے، اور انہوں نے واقعے کو پوری طرح سے سمجھ لیا اور ایک لکڑی سادی سی اسے دی اور کہا، اسے فوری لے جا کر گروجی کو دے دو۔ پھر بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو طلب کیا اور انہیں گوتم کا پیچھا کرتے ہوئے گرو کو بچانے اور ڈاکوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اب بادشاہ کے فوجی گوتم کا چھپ چھپ کر تعاقب کرنے لگے۔ گوتم نے گرو کے پاس جا کر بادشاہ کی دی گئی لکڑی ان کے حوالے کر دی۔ پھر گرو نے کچھ پتھروں کو جمع کیا اور پھر اس عام لکڑی سے ان پتھروں پر پھیرنے لگے۔ گرو کچھ پڑھتے رہے۔ تبھی ڈاکو سمجھ رہے تھے کہ اب سادھو کے پاس کوئی جادوئی لکڑی ہے۔ ادھر درخت کے پیچھے چھپے فوجی فوری وہاں پہنچ گئے اور تینوں ڈاکوؤں کو رسیوں سے جکڑ لیا اور گروجی کو بتایا کہ بادشاہ نے ان ڈاکوؤں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ گرو نے اپنے شاگرد گوتم سے کہا، دیکھو تمہاری بیوقوفی سے کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں، کس سے کیا کہنا ہے، کیا بات کرنا ہے۔ آئندہ سے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، اپنے گروجی کی بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ گوتم کو سبق مل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنے لگا۔ Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.